یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 44 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون وإن نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ایک نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا اور نکالا اس میں سے اناج، سو اسی میں سے کھاتے ہیں، اور بنائے ہم نے اس میں باغ کھجور کے اور انگور کے، اور اس میں چشمے بہا دیے تاکہ کھائیں اس کے میووں سے، اور اس کو بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے سب چیزوں کے، اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں سے اور خود ان میں اور چیزوں میں جنہیں ان کی خبر نہیں۔ یہ ایک نشانی ہے ان کے لیے رات کی، کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو، پھر تب ہی یہ رہ جاتے ہیں اندھیرے میں، اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے مقرر کیے ہوئے راستے پر۔ یہ اندازہ ہے اس زبردست اور باخبر ذات کا۔ اور چاند کو ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، پھر ایسا رہ جاتا ہے جیسے پرانی کوئی ٹہنی، نہ سورج سے ہوتا ہے کہ پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات آگے بڑھ پاتی ہے دن سے، اور ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے کہ ہم نے اٹھا لیا ان کی اولاد کو اس بھری کشتی میں، اور بنا دیا ہم نے ان کے لیے کشتی جیسی چیزوں کو جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، پھر کوئی نہیں پہنچے گا ان کی فریاد کو،
اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، مگر ہم اپنی رحمت سے ان کا کام چلاتے ہیں، ایک وقت تک کے لیے انہیں فائدہ دینا مقصود ہے۔ مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے اوپر جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ زمین کی ایک مثال پیش کی گئی کہ زمین مردہ ہے، جو اس کے اندر نباتات پیدا نہیں ہوتی اور خشک ہوتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے تو ایک قسم کی زندگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں سے نباتات نکل پڑتی ہیں۔ ان درختوں کے وجہ سے اور اس پانی کی وجہ سے چشمے بھی جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سارا کام کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ انسان ان کے پھل کو کھائیں، باغات جو لگا دیے گئے ہیں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کریں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کریں۔ اب انسان کو بتایا گیا کہ یہ سارا نظام اور ساری ترتیب اس کے لیے چلائی گئی ہے تاکہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ انسان کو یہ کہا گیا کہ یہ سارے کام اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہے ہیں، انسان کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ زمین کو نرم کر دیتا ہے اور اس کے اندر بیج ڈال کر پانی لگا دیتا ہے، اس میں سے درخت کا نکلنا اور درخت پر پتے شاخیں لگنا، اس میں پھل اور طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جانا، انسان کو کہا گیا کہ اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی حکمت اور کاریگری کے تحت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں انسان کے مشاہدے میں آ رہی ہیں تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر جب ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو اپنی غذا کے مختلف ترکیبات اس کو سکھائی اور سلیقہ بتا دیا گیا، جبکہ باقی جو مخلوقات ہیں وہ مرکب غذائیں استعمال نہیں کرتی بلکہ مفرد غذائیں استعمال کرتی ہیں۔ یہ انسان ہے کہ اپنی غذاؤں کو لذیذ بناتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ملا کر ایک نئی غذا تیار کر کے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کے جوڑے پیدا کی ہیں، جس کو نر اور مادہ جیسے کہا جاتا ہے، جیسے عورت اور مرد۔ اسی طرح فرمایا کہ اور چیزوں کے اندر بھی ان چیزوں کو رکھا گیا ہے، ان کے بھی جوڑے بنائے گئے ہیں، جیسے پودوں وغیرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ ان کے اندر بھی نر اور مادہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اور ایسی مخلوقات ہیں جن کا آج تک انکشاف نہیں ہو سکا، یہ آئندہ چل کر ان کا انکشاف ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے وہ علم میں ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے جوڑے بنائے ہیں۔ پھر اگلی نشانی فرمائی رات کی ہے کہ اللہ رب العزت رات کو اندھیرے کو مسلط کر دیتے ہیں دن پر، اور پھر جب اس اندھیرے کو ہٹاتے ہیں تو پھر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اگلی نشانی چاند کی، سورج کی بتائی گئی کہ سورج اپنے مقررہ راستوں پر چلتا رہتا ہے، یعنی اس کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس راستے پر ہی وہ سورج چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے وہ اپنی حرکت کو، مقررہ حرکت کو مکمل کرتا ہے تو وہ ایک دن اور رات بن جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ اس کی حرکت اللہ کے حکم سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، اور جب یہ مقررہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر اس کی اس حرکت کو ختم کر دیا جائے گا اور وہی دن قیامت کا ہوگا۔ اسی طرح چاند کے لیے فرمایا کہ چاند میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی راستے مقرر کر دیے ہیں، اور انہی راستوں پر وہ چلتا رہتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کو جا پکڑے یا دن جو ہے وہ رات سے پہلے آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ فرمایا کہ چاند اور سورج یہ اپنے اپنے دائروں کے اندر تیر رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ آسمان کے نیچے ایک خاص مدار ہے جس کو آربٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس نظام شمسی کے اس مدار کے اندر یہ اپنی حرکت کے اندر چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی رفتار کو مقرر فرما دیا ہے، اور ایک دوسرے کو یہ پکڑ نہیں سکتے، یعنی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی ایک قدرت ہے۔ آگے فرمایا کہ کشتیاں جس کے اوپر یہ سوار ہوتے ہیں اور ان کی نسل اور اولاد بھی اس پہ سوار ہوتی ہے، یہ بھی ہماری طرف سے ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ان کا بوجھ اٹھاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چل پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہم نے جو سواریاں پیدا کی ہیں وہ ان پر بھی یہ سوار ہوتے ہیں، اور اس سے مراد قیامت تک پیدا ہونے والی تمام سواریاں ہیں جو اس وقت موجود نہیں، جو آئندہ جو ہے وہ ایجاد ہوں گی۔ فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور یہ کشتیاں اس وقت کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ جو قابل استعمال تھیں اور استعمال میں ہوتی تھیں، فرمایا کہ یہ ہم اپنی رحمت سے ہم نے ان کے لیے مسخر کر دی ہیں، اور دنیا کے اندر ایک وقت ان کے لیے مقرر ہے، اس وقت تک یہ ان سے نفع اور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ اللہ کی ایک رحمت ہے جو ان پر کر دی گئی ہے، اور ان سب کا تقاضا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روزانہ آفتاب تحت العرش پر پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور اپنے نئے دورے کی اجازت اللہ رب العزت سے طلب کرتا ہے۔ اجازت پا کر نیا دور شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کو نیا دورہ کرنے کی اجازت مشرق کی طرف سے نہیں ملے گی، بلکہ حکم ہوگا جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا، یعنی مغرب کی طرف سے دوبارہ طلوع ہو جا۔ تو سورج مغرب کی طرف سے لوٹ کر پھر اگلے دن مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جس روز یہ صورت پیش آئے گی یہ قیامت کے بالکل قریب کا وقت ہوگا اور علامت ہوگی، اور اس روز توبہ اور ایمان لانے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت کسی گناہ میں مبتلا اور مبتلا شرک اور کفر کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔